کافی عرصے بعد اب آپ سیاست کو چھوڑنے کے بعد منظر عام پہ دھیرے دھیرے واپس آنا شروع ہو گئے ہیں. اس سے پہلے کہ میں آپ سے گفتگو کا آغاز کروں، میں تھوڑی سی ایک جھلک آپ کو ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں، جو کہ 9 مئی کے واقعے کے بعد آپ نے ایک پریس کانفرنس کی تھی. اس جھلک صرف یاد دہانی کے لیے. 9 مئی کے بعد خاص طور پر اس وقت میرے لیے یہ ذاتی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ان حالات کے اندر قیادت کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ میں نبھا سکوں، وہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے میں سیکرٹری جنرل تحریک انصاف کی جو ذمہ داری ہے اور کور کمیٹی کی ممبرشپ، اس سے میں مستعفی ہوں گا. میرے خیال میں اس وقت سب کو ہمیں کھل کر بات کرنی چاہیے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ ایک اہم ترین عہدے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر یہ بنتا نہیں ہے کہ آپ اپنی کوئی انفرادی رائے جو ہے وہ الگ سے وہ دیں. تو اس لیے ان عہدوں سے میں مستعفی ہو رہا ہوں. 24 مئی 2023 کی اس پریس کانفرنس کے بعد 11 نومبر 2023 کو اسد عمر نے اپنی ایک ٹویٹ کے ذریعے اعلان کیا، 1 دہائی سے زیادہ عوامی زندگی کے بعد میں نے سیاست کو مکمل طور پر چھوڑنے کا فیصلہ کیا ہے. تو اسد عمر صاحب، آپ انجوائے کر رہے ہیں سیاست کو مکمل طور پہ چھوڑنے کے بعد. آپ کا میرے خیال میں پہلا دھچکا تھا جو پی ٹی آئی کو لگا، ایک بڑی سیاسی جماعت، اس کا سیکرٹری جنرل عہدے سے دستبردار ہو گیا، پھر سیاست چھوڑ کے چلا گیا. یہ تو کافی ناقابل تلافی نقصان نہیں ہوا آپ کی پارٹی کو آپ کے اس فیصلے سے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں ہوا. متی مجھ سے یہ سوال پوچھا تھا، ہمارے اسلام آباد کے ایک صحافی ہیں، تو میں اڈیالہ سے جب آیا نا، یہ جو پریس کانفرنس آپ نے دکھائی، اس سے کوئی اگلا دن تھا یا اسے 2-3 دن بعد کی بات ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ گیا تو کوئی اور مقدمہ تھا، اس کی پیشی میں گیا ہوا تھا. تو باہر نکلا تو انہوں نے مجھ سے یہ سوال پوچھا کہ جی لوگ پارٹی چھوڑ رہے ہیں تو اس سے کیا فرق پڑے گا. میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا، میرا آج بھی ماننا یہی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ عمران خان اور عمران خان کے جو سپورٹرز ہیں، چاہنے والے ہیں، وہ ہے اس پارٹی کی تمام جو آپ سمجھ لیں طاقت ہے. باقی لوگ جو ہیں وہ، اگر آپ عمران خان کا سفر دیکھیں سیاست کا، پچھلے تقریباً اب تو 30 سال پورے ہونے والے ہیں، وہ اس میں بہت سارے لوگ آئے، بہت سارے لوگ چلے گئے، لیکن ناقابل تلافی نقصان صرف 2 ہی صورت میں ہو سکتا ہے کہ عمران خان کی لیڈرشپ نہ ہو، یا عوام جو عمران خان کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے وہ عمران خان کے ساتھ نہ ہو. لیکن اس وقت تو عمران خان بھی ہیں، اور عوام تو میرے خیال میں شاید جتنی کبھی بھی پہلے نہیں تھی اس سے زیادہ آج کھڑی ہوئی ہے عمران خان کے ساتھ. آپ نے عمران خان کو دھوکہ نہیں دیا؟ اچھا، یہ بڑی لمبی وہ بحث ہو جائے گی، دھوکہ دیا ہے نہیں. ظاہر ہے میری اپنی جو ذاتی رائے ہوگی اس میں ظاہر ہے میں یہ کہوں گا کہ نہیں ہوا. لیکن اب دیکھیں، جب سے وہ فیصلہ آپ نے کیا اس کے بعد سے آج تک پارٹی جو ہے آپ کی اس سیاسی گرداب سے باہر نہیں آ سکی، اور اب حالات یہ ہیں کہ اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی عمران خان جیل میں ہیں. آپ کی پارٹی لوگوں کو موبلائز نہیں کر پا رہی، آپ کی سابق جماعت جو ہے. کیسا لگتا ہے کہ اتنے مشکل حالات میں آپ گھر پہ بیٹھے ہیں اور اپنی پارٹی کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہے؟ اپنی پارٹی تو نہیں، خیر آپ نے تو سیاست ہی چھوڑ دی، تو اب کس قسم کی آپ کی یہ ہمدردیاں اور فیلنگ ہیں اس سیاسی جماعت کے لیے جس کو بڑے مشکل وقت میں آپ جیسے اہم عہدیدار نے چھوڑ دیا؟ اچھا، میں تو یہ بہت دفعہ پہلے بھی بول چکا ہوں، میری پبلک پوزیشن ہے. مجھ سے آج بھی آپ پوچھیں گے کہ کون سی پاکستان کی بہترین سیاسی جماعت ہے، تو میں آج بھی کہوں گا تحریک انصاف. میں نے 8 فروری کو ووٹ بھی تحریک انصاف کو ڈالا. اگلا الیکشن ہوگا تو اس میں بھی میرا ارادہ بالکل تحریک انصاف کو ڈالنے کا ہے. جو بھی مجھ سے پوچھے گا تو میں کہوں گا تحریک انصاف کو سپورٹ کرو. ظاہر ہے ایک سیاسی پارٹی جو ہے اس کی بہت بڑی ایک کینوس ہوتا ہے، اس کی ہر پالیسی سے آپ کو ہو سکتا ہے اتفاق ہو یا نہ ہو، لیکن مجموعی طور پہ تمام اچھائیاں، برائیاں، خامیاں سب دیکھتے ہوئے میرا آج بھی ماننا یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان کی بہترین سیاسی جماعت ہے. اور میری تو رائے یہی ہوگی کہ آپ بھی، مطیع اللہ جان صاحب، آپ کو بھی ووٹ ڈالنا چاہیے تحریک انصاف کو. دیکھیں، ووٹ تو ڈالنا درست ہے اسد عمر صاحب. آپ 2 دفعہ لوگوں نے آپ پہ اعتماد کیا، آپ کو لاکھوں ووٹ دیے، قومی اسمبلی میں پہنچایا. اب آپ اتنی خاموشی سے سائڈ پہ ہو گئے اور آپ کہتے ہیں بس میرا ووٹ ہے. تو کیا آپ کو صرف ووٹ ڈالنے کے لیے لاکھوں لوگوں نے مینڈیٹ دیا تھا اور مشکل وقت میں آپ چاہتے ہیں، آپ اگر موقع ملے تو آپ پارٹی کو دوبارہ جوائن کرنا چاہیں گے؟ نہیں، میں سیاست متی ویسے ہم ساری باتیں وہ کر رہے ہیں جو میں کئی دفعہ پہلے کر چکا ہوں، بٹ پھر ایک دفعہ پھر بات کر لیتے ہیں
نہیں میرا کوئی سیاست دوبارہ جوائن کرنے کا, اور میں پہلے بتا چکا ہوں میں یہ فیصلہ سیاست چھوڑنے کا کہ جب پارلیمنٹری ٹرم ختم ہوگی نا, وہ جو ووٹ ڈالا تھا عوام نے, اس عوام کے ووٹ ڈالنے کا جو پیریڈ تھا اس اسمبلی کے پیریڈ کے بعد میں نے سیاست چھوڑنے کا فیصلہ 2021 میں کر دیا تھا. اور بہت سارے لوگ ہیں جن کو اس کا پتا تھا, میرے جو قریبی میرے جو ساتھی تھے ان کو پتا تھا, کم سے کم ایک صحافیوں میں سے ایک ہیں جن کے ساتھ پبلکلی یہ بات ہو چکی ہے ان کے پروگرام پہ, کاشف عباسی کو اس کا پتا تھا. تو وہ اس لیے تحریک انصاف کے اوپر مشکلات جو ہیں وہ تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ساتھ آ گئی تھی نا. ہمارے اوپر درجنوں مقدمے جو ہیں وہ 2022 میں بن چکے تھے. اسد عمر 9 مئی سے پہلے کوٹ لکھپت اور راجن پور جیل جا چکے تھے اور دہشت گردی کے مقدمے آج بھی فیس کر رہے. تو وہ جس پیریڈ کے لیے, جس وقت کے لیے لوگوں نے ووٹ ڈالا تھا, اس میں تحریک انصاف کے ساتھ ہی تھا, اور صرف ساتھ نہیں تھا لیکن شاید جو ذرا زیادہ محنت کر رہے تھے لوگ ان میں شامل تھا اس مشکل ترین وقت کے اندر. اسد عمر صاحب, آپ کے کارکن بلکہ پیپلز پارٹی کے کارکن سیاستدانوں نے جیلیں کاٹی, کوڑے کھائے, ذوالفقار علی بھٹو پھانسی پہ چڑھ گئے. آپ پہ کیا کوئی ایسا دباؤ آ گیا تھا کہ آپ نے پارٹی چھوڑی, پہلے عہدہ چھوڑا پھر پارٹی سیاست بھی چھوڑ دی؟ کتنی بڑی قربانی آپ نے دی آپ کے خیال میں؟ نہیں دیکھیں, جو چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں, جو سیاست چھوڑنے کی, جیسے میں نے آپ کو کہا 2021 میں ہماری حکومت تھی, اس وقت ووٹ آف نو کانفیڈنس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. کوئی ایسی وہ صورتحال نہیں تھی کہ جس میں کوئی مجبور کر رہا تھا, جس نے کوئی بندوق رکھی ہوئی تھی جس کے وقت یہ فیصلہ کیا تھا. تو وہ ایک الگ فیصلہ تھا. باقی جو ہے مجھے یہ پتا ہے کہ مقدموں کا بھی جو لیڈرشپ ہے وہ بھی سامنا کر رہی ہے, ہم بھی سامنا کر رہے ہیں. وہ ان میں سے زیادہ تر جو ہیں وہ اس وقت باہر کے بیرونی دوروں میں بھی جاتے ہیں, ہمارا نام ایگزیکٹ کنٹرول بھی سے نہیں نکلتا. تو وہ اپنی کس نے, ظاہر ہے ہر ایک اپنی اپنی کنٹریبیوشن کرتا ہے, اور ایسے ضرور بہت سارے لوگ ہیں جن کی مجھ سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے, اس میں کوئی شک نہیں. آپ پہ دباؤ کس نے ڈالا, کیا دباؤ تھا؟ کوئی تشدد ہوا, آپ اغوا ہوئے, آپ کی فیملی کو ہراساں کیا گیا, پھر کیوں چھوڑ دی پارٹی؟ یہ فیملی تو ہراساں ہوتی ہے, اس پر چھاپے پڑتے ہیں اور اب جانا پڑتا ہے, بھاگ کے غائب ہونا پڑتا ہے. بیٹے کا نام میرا جو ہے, میرا نہیں میرے بیٹے کا نام, کیونکہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا, ایگزیکٹ کنٹرول روم, تو فیملی ہراساں ہے. لیکن مجھ پہ کسی نے تشدد نہیں کیا. اور میں آپ کو پھر بھی میں تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں, میرا فیصلہ سیاست چھوڑنے کا 2021 کا, اس وقت کوئی کسی کو تشدد نہیں ہو رہا تھا. اس وقت تحریک انصاف الحمدللہ حکومت میں تھی. تو کوئی لاجک, کوئی ریزننگ تو ہوگی نا, اگر بغیر کسی دباؤ کے آپ نے فیصلہ کیا تو اس کے پیچھے کوئی میں نے فیصلہ کیا تھا 2021 میں کیوں چھوڑنے کا میں نے فیصلہ کیا تھا. نہیں, یہ جو آپ نے پریس کانفرنس کی تھی, پارٹی کا عہدہ چھوڑا مئی میں, یہ تو دیکھیں پارٹی کا عہدہ جو میں نے, وہی آپ پریس کانفرنس سن لیں, اس میں جو میں نے الفاظ بولے تھے وہی حقیقی وجہ یہ تھی. دیکھیں ایک پارٹی کی سیکرٹری جنرل کا عہدہ جو ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ پارٹی کی جو پالیسی بن رہی ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ سیکرٹری جنرل اس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے. اب جو پارٹی کی پالیسی کافی دیر سے بن رہی تھی اور میرے خیال میں وہ پارٹی کے انٹرسٹ میں نہیں تھی, عمران خان کے انٹرسٹ میں نہیں تھی, ایک حد تک تو اس کو کوشش کی اس کا ساتھ دینے کی, لیکن اس کے بعد میں ایک پارٹی, جس مثلاً آپ دیکھیں نا ابھی یہ سارے لوگ جو ہیں جو بولتے ہیں کہ وہ بالکل ٹھیک پارٹی تھی, اور دیکھیں ہم خان کے ساتھ لٹے ہوئے, تو خان کے ساتھ کون ہے؟ تو اس وقت جیل کے اندر تو صرف 5 یا 6 لوگ ہیں نا, باقی سب لوگ تو یا پارٹی کے عہدے ہیں ان کے پاس, یا وہ اسمبلیوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, کچھ کے پاس وزارتیں ہیں, کوئی اسمبلی کے عہدے کے لوگوں کے پاس ہیں, اپنی فیملیز کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں. لیکن عمران خان کو اس وقت 19 مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں جیل کے اندر. میرے خیال میں اس وقت بھی یہ کہتا تھا, میرا آج بھی یہ ماننا ہے, اور میں ساتھ یہ بھی کہتا ہوں ہو سکتا ہے میں غلط میری یہ رائے ہو, لیکن میرے خیال میں یہ جو اسٹریٹجی ہے جس کے نتیجے میں عمران خان 19 ماہ سے ابھی جیل کے اندر ہیں, میرے خیال میں یہ پارٹی کے انٹرسٹ میں بھی نہیں ہے, عمران خان کے انٹرسٹ میں. آپ نے بولا کہ جو پارٹی کی پالیسی تھی, یہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ پارٹی کی پالیسی تھی جس کی وجہ سے بطور سیکرٹری جنرل آپ نے عہدہ چھوڑ دیا؟ 9 مئی کی جو واقعات ہوئے, یہ میں آفیشل ظاہر ہے میرے پر 9 مئی کے مقدمے چل رہے ہیں اس وقت بھی, تو میری قانون میں جو ہے وہ جے آئی ٹی کے سامنے بھی یہی اوپینین ہے, پبلک بھی اوپینین ہے
किसी मैं मीटिंग में नहीं बैठा जिसके अंदर कोई 9 मई की प्लानिंग हो रही हो, या चले मैं मीटिंग में नहीं था, कोई और मुझे आके कहता कि ये जो है 9 मई की प्लानिंग की जा रही है या उस नौयत की कोई प्लानिंग की जा रही है, मेरे सामने किसी ने ऐसी कोई बात नहीं। तो फिर क्यों छोड़ा? फिर मतलब अभी तक तो मैं पार्टी की स्ट्रैटेजी मती मैं आपको बता चुका हूं ना, मैं जिस पार्टी की स्ट्रैटेजी, ताकि क्लैरिफाई हो जाए ना, आपने ये सवाल पूछा, मैं ये नहीं कह रहा कि पार्टी ने 9 मई प्लान किया था इसलिए मैंने छोड़ दिया, मैं उस स्ट्रैटेजी की बात नहीं कर रहा, मैं स्ट्रैटेजी की बात कर रहा हूं कि जो जिसके ऊपर अमल दरामद करते हुए आज की जो सूरत हाल है, मैं जैसे मैंने कहा, अगर किसी को लगता है कि ये बड़ी अच्छी हिकमत मिली है कि इमरान खान को 19 माह जो है जेल के अंदर डाल दिया जाए, डलवा दिया जाए, तो ये उनकी अपनी राय हो सकती है, हो सकता है वो दुरुस्त हो, मैं इससे इत्तेफाक नहीं करता। लेकिन क्या अल्टरनेटिव था, क्या करना चाहिए था आपकी पार्टी को जो नहीं किया गया? देखिए बिल्कुल, अब ये आपने अच्छा सवाल पूछा ना। देखिए, दो मुख्तलिफ रास्ते हैं इस जो सूरत हाल पैदा हुई वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद उसके हल के लिए। या तो ये है कि आप एक इनकलाबी तहरीक चलाएं और उस इनकलाबी तहरीक के ज़रिए, एक अवामी दबाव के ज़रिए आप अपनी जो बात है, जिसको आप समझते हैं कि हक है, आप समझते हैं कि वो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए भी है, वो अखलाकी तौर पे भी दुरुस्त है, कानूनी तौर पे भी दुरुस्त है, आप उसको मनवाएं। एक ये रास्ता हो सकता है, ठीक है। मेरी ज़ाती राय ये थी कि पार्टी के अंदर, पार्टी के सपोर्टर्स में ये कैपेसिटी नहीं है। हम अपने वर्कर्स, इससे बेहतर वर्कर किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास पाकिस्तान में नहीं है। बहुत लोग जमात इस्लामी का बात करते हैं, वो जमात इस्लामी किसी ज़माने में होते होंगे बहुत अच्छे वर्कर, अब जो है तरीके इंसाफ से बेहतर वर्कर किसी के पास नहीं है। लेकिन क्या ये वर्कर ये इस्तात रखता है कि वो ताकत के जोर के ऊपर रियासत के फैसले करवा सके? वो नहीं कर सकता। इसी तरीके से हमारा जो सपोर्टर है वो कमाल का सपोर्टर है और वो बहुत कुर्बानी भी देने के लिए तैयार है। वो गर्मियों सर्दियों के अंदर प्यास भूख भी बर्दाश्त कर लेता है। उसको अगर पार्टी का आप निशान छीन लें तो वो खुद मेहनत करके ये भी पता कर लेता है कि भाई मेरे हल्के के अंदर बैंगन का निशान है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ का बंदा खड़ा है, और खुद जाके वो वोट भी डाल देता है। तो वो बहुत कुछ करने को तैयार है, बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन ये उसकी इस्तात या उसकी सलाहियत में नहीं है कि वो अपनी ताकत से, अवामी दबाव से रियासत के फैसले करवा सके। सो मेरा ये मानना उस वक्त भी था, ये 9 मई से पहले भी था, 9 मई के बाद भी है और आज भी मेरा है। दूसरा जो रास्ता है वो ये है कि आपके पास एक अवामी ताकत है, उस अवामी ताकत की बुनियाद के ऊपर जो पावर रियलिटीज हैं उसको देखते हुए बुनियादी उसूल कॉम्प्रोमाइज किए बगैर, बुनियादी उसूल क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, फैसले अवाम के होने चाहिए, ये बुनियादी असूल है, इनको कॉम्प्रोमाइज किए बगैर कोई रास्ता निकाला जाए जिसके जरिए जो है आप जमहूरियत को भी ज़्यादा मजबूत कर सकें और जमहूरी निज़ाम का तसलसल भी चल सके और पार्टी के पास स्पेस भी हो और इमरान खान जो आपके लीडर हैं उनके पास स्पेस भी हो कि वो सियासत करें, लीड करें कौम को। तो आप क्या दो रास्ते हैं, ठीक है ना? आपके ख्याल में एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात बराह रास्त करने चाहिए इमरान खान को? जी, मैं बिल्कुल, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। तहरीक इंसाफ की पॉलिसी रही है, इमरान खान साहब भी ये कहते रहे हैं कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है उसके साथ मैं बात करूंगा, मुझे उस पर कोई इतराज़ नहीं, ज़रूर बात करें। मेरे ख्याल में उसके साथ साथ आपको सियासी पार्टियों से भी बात करनी चाहिए। देखिए, अगर आप जमहूरियत में यकीन रखते हैं तो ये मेरे ख्याल में ये ठीक पॉलिसी नहीं है कि आप कहें कि गैर जमहूरी ताकत जो है बड़ी ताकत, इसमें कोई शक नहीं। जो आर्ग्यूमेंट देते हैं वो आर्ग्यूमेंट, उसमें खराबी नहीं है कि भाई असल ताकत तो यहाँ है, तो जिसके पास असल ताकत है उसी से बात करो, उससे भी जरूर बात करें। लेकिन मेरे ख्याल में सियासी पार्टीज के साथ बात भी करने की जरूरत है और वो बात सिर्फ फौरी जो मसाइल है उनकी नहीं है। हमने जमहूरियत को कैसे आगे लेकर चलना है, क्योंकि मेरा मानना यह है, मती हो सकता है दूसरे लोग उनकी राय मुख्तलिफ हो, मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान जैसा मुल्क है ये जमहूरियत के बगैर नहीं चल सकता। और जमहूरियत नाम की नहीं, असली जमहूरियत है। और असली जमहूरियत का बहुत आसान सा उसका नुस्खा ये है, अगर अवाम के फैसले वो हुकूमतें बन रही हैं तो असली हुकूमत है, वरना नहीं। सही। तो अगर ये होना है, सही, मेरा मानना ये, सिर्फ मुझे थोड़ा सा कंप्लीट करने थे, मेरा मानना ये कि अगर सियासतदान सारे एक दूसरे के साथ दस्तो गरीबा हैं तो ये असली जमहूरियत नहीं हो सकती। तो बेसिकली आपका मानना यह है कि पाकिस्तान जमहूरियत के बगैर भी नहीं चल सकता और इस्टेब्लिशमेंट के बगैर भी नहीं चल सकता, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं,
नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि हमें जमहूरियत के रास्ते पे जाना है, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट के पास इस वक्त क्या दहाइयों से एक ताकत है, जिस ताकत के साथ आपने हल निकालना है, ठीक है ना। तो वही तो मैं आपको बोल रहा हूं, दो ही तरीके हैं ना, या तो आप अवाम की इतनी बड़ी ताकत आप रेस कर सकें कि आप उस ताकत के जोर के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात मनवा लें, या फिर आपको कोई ना कोई मुज़ाकरात के जरिए, डायलॉग के जरिए रास्ता निकालना पड़ेगा। मेरा मानना यह है कि अगर उस डायलॉग के अंदर तमाम सियासी पार्टियां साथ बैठकर वो डायलॉग करें तो शायद आपकी कामयाबी की ज्यादा उम्मीद हो बनिस्बत कभी एक पार्टी साथ बैठ जाती, कभी दूसरी पार्टी साथ बैठ जाती।